بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ظلم ہو رہا ہے یا نہیں اس ملک میں اس وقت؟ کیا ظلم ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں نے نیٹ پر ہی دیکھا، ایک جماعت اسلامی کا ہی وہ تھا بندہ، تو یہ جماعت اسلامی کی بہرحال نہیں سمجھ آئی مجھے، کیوں اتنی ضد اور اناد ہے ان کو عمران خان سے۔ اسٹیبلشمنٹ PPP، نون لیگ، جماعت اسلامی، نواز عمران خان ٹارگٹ یہ مشترک ہے، اور ایک جیسے ہی حملے ہیں ان کے، ایک جیسے ہی جملے ہیں جو یہ اس پر طنز کے تیر چلاتے ہیں۔ یہودی جنٹ بار بار اسرائیل سسرال، بار بار، حالانکہ جمائمہ یہودی نہیں تھی، عیسائی تھی، مسلمان ہو کر اس نے شادی کی، اب شاید دوبارہ وہ اپنے پرانے مذہب میں طلاق ہوگی، بات ختم ہو گئی، جب طلاق ہوگی پھر بھی سسرال رہا، لیکن نہیں، میں بلا تمثیل مثال میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں جو بات نہیں مانتے تھے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ نے ایک چیز بتائی کہ یہ بام ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں مان رہے، دلائل کی کوئی کمی نہیں رہی اللہ رسول کی طرف سے، لیکن بام سوچ لیا، ضد پکڑ لی، انہوں نے نہیں مانا۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جماعت اسلامی والے کافر ہیں، جب فلاں بندہ کو کافر ہے، نہیں، سارے کلمہ گو سب مسلمان ہیں۔ میں ایک بات ضد اور اناد کی کر رہا ہوں۔ کوئی بات کرو، فلاں سال میں اس نے یہ کو کیا، اس نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کرنا، ضد ہے کوئی عمران خان سے، پتہ نہیں۔ KPK میں کٹھے حکومت کرتے رہے، اچھا میں جو بظاہر تھوڑا بہت یاد ہے، نظر آتا ہے، تو ٹھیک تھا، پھر الگ الگ ہو گئے۔ دونوں کو ہی شکایتیں ہو سکتی ہیں، دونوں کو ہی تلخ تجربہ ہو سکتا ہے کہ کٹھے شاید ہم ٹھیک نہیں، کام نہیں ہوا، اس کو اس سے، اس کو اس سے۔ ان لوگوں کو دیکھیں، جماعت اسلامی والوں کو، تو یہ کس طرح اس پر طنز کے تیر چلاتے ہیں، نشتر چلاتے ہیں، نمک حرام کہتے ہیں جی اس وقت ہم نے ساتھ دیا، یہ کیا۔ اس بندے کی طرف سے دیکھیں کبھی اس نے ان کے خلاف کو بات کی ہو؟ یہ فرشتے ہیں کہ بات کبھی نہیں کی اس نے، مگر یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا جب تم ساتھ تھے اس وقت تمہیں یہودی جنٹ نہیں نظر آیا؟ وہ لگے رہے، تم ٹھیک ہو گیا، جب ختم ہوگی بات تو پھر ہو گئے۔ حضرمان بھی کہتا رہتا تھا یہودی جنٹ، اب شاید وہ نہیں کہتا، اسی طرح PTI والوں نے، عمران خان نے بھی اپنا رویہ بدل لیا، جو اس کے بارے میں الفاظ کہتے ہیں سیاست ہے، گندی سیاست ہے، چلتا ہے، کوئی میں یہ نہیں کہتا۔ عمران خان کے بارے میں میں نے اپنا موقف بتایا ہے کہ میں اندھوں میں کانا راجا اس کو سمجھتا ہوں۔ جماعت والوں تم بھی بتاؤ، نعیم الرحمان کو، حافظ نعیم الرحمان کو یہ سمجھتے ہو؟ مودودی صاحب کو یہ سمجھتے ہو؟ کیا باقی جو آپ کے امیر گزرے ہیں ان کو یہ سمجھتے ہو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں الزام ساری جو کچھ ہے وہ PTI ورکروں پر اور ہم پر۔ میں ورکر نہیں ہوں، ووٹر ہوں، ہمدرد ہوں، عمران خان میرا لیڈر ہے سیاسی طور پر، بالکل یہ مانتا۔ بعد میں ظلم کی کر رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے دل کو بڑی، کوئی دلیل سے بات کرے تو چلے بندہ مان لیتا ہے، یہاں بات کرنے کا ایک انداز بھی ہوتا ہے، انداز بڑے جاہلانہ قسم کے، بڑے تکلیف دینے والے، بڑے دل آزار۔ بندے کو برا نہیں بنانا چاہیے، دل آزاری پر بھی برا نہیں بنانا چاہیے۔ میں پہلی برس کر چکا ہوں، قرآن پاک میں ایک آیت میں پڑھا، جب ان کی دل آزار باتیں کو بھی وہ عذاب سمجھ لیتے ہیں اللہ کا، نہیں، بندے کو ایسا سمجھنا چاہیے، یہ ہوتی ہیں، آتی ہیں، کرتے ہیں، رٹ لگائی ہوتی ہے، باپ باپ باپ، فلاں باجوہ کو باپ بنا لیا، پاشا کو باپ بنا لیا، فلاں کو باپ بنا لیا، بہت جواب دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں، یہ زبردستی باپ بن جاتے ہیں، پھر کیا کیا جائے، حکومت ہے، طاقتور ہیں، زوراور ہیں۔ تمہاری ولدیت میں بھی تو ان کا نام ہے نا، آپ نے بھی تو مشرقی پاکستان میں جہاد کیا، ہم مانتے ہیں 71 میں کیا، تو آپ نے یحییٰ کی زیر کمان ہی جہاد کیا،
पाक फौज के साथ मिलकर ही जहाद किया। कैसा था वो बंदा, कैसी तस्वीरें उसकी आती हैं। शराबी था आप मुंह से कहते हैं, सभी कहते हैं। आप तो आपका तो वो सिक्के बंद हो गया। मुझे ये बात नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल जला हुआ होता है तो फिर बंदे से बहुत सी बातें गलत भी हो जाती। कोई खूबियां नहीं इमरान खान में, नहीं होंगी। तुम खूबियां, तुम्हें अपने में खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं। मैं अर्ज करता हूँ, अगर ये बात है तो बंदे को फिक्र करनी चाहिए। अगर अब बंदे को अपने आप में खूबियां ही खूबियां नजर आए, खामी कोई नजर ना आए, इसलिए ये हशर हो गया आपका। पहले कोई कद का एक सीट होती थी असम्बली में, अब वो भी नहीं रही। नहीं गौर करते, करते ही होंगे अपने ताई, जितनी बसीरत है जरूर करते होंगे। बड़ा निज़ाम है उनका शूरा का, सब बैठते हैं। अवामी पजीराई कोई बात ही नहीं है, अवाम में आपकी पजीराई क्यों नहीं है। चलें जी, बाकी तो झूठ से क्या सच की कोई ताकत नहीं है। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा है कि आप देखेंगे कि जौक दर जौक, फौज दर फौज लोग दीन में दाखिल हो जाएंगे। तुम्हारा क्या दीन है। मैं मौजू कहीं और ना हो जाए, खैर मिलता जुलता ही है। जुल्म हो रहा है अब इनसे कहो कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। यही है ना, कोई गलत चीज देखो तो पहले ताकत से उसे हटाने की कोशिश करो, नहीं हटा सकते तो आवाज उठाओ। अगर आवाज भी नहीं उठा सकते, वही दबाई जाती है, नहीं उठा सकते, कम से कम दिल से बुरा कहो। तुम्हारी आवाज है, तुम बोलते हो, तो कम से कम जुल्म के खिलाफ बात तो करो और ओमान के दूसरे दर्जे में दाखिल हो जाए। नहीं, इमरान खान नहीं बोला था फलां साल में फलां वक्त पर, उसने वो नहीं बोला था। कहाँ मैं ढूंढ के तुम्हें दूँ तो उस वक्त क्या बोला था, उस फलां बाप बना लिया था। मैं वही ये यहिया खान को मतलब क्या कहूँ मैं। तो मैंने एक इनके ही एक बंदे की पोस्ट पढ़ी, तो वो मैं मसरूफ था, मैं निकल गया, मैं उसको जवाब ना दे सका। सोचता रहा कि यार कैसी जहनीत है, कैसी बसीरत है इन लोगों की। तो इसीलिए बेड़ा गर्क हुआ है इस जमात का। अगर ऐसे बसीरत अफरोज लोग हैं तो क्या थी उसकी बसीरत अफरोज बात कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के तहत असम्बली बनी है, असम्बली ने कानून बनाया है, आइन और कानून बनाया है, उस आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चल रहा है। कहाँ जुल्म हो रहा है। ये बिल्कुल यही लफ्ज आगे कि ये जो पीटीआई वाले शोर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है आप पर, कहाँ हो रहा है। आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। आप अंदाजा लगा लें। आप इसराइल में इलेक्शन नहीं होते, हुए ना इलेक्शन, उनकी पार्लियामेंट असेंबली है ना, उस इलेक्शन के नतीजे में आई। वहां भी आइन और कानून है, आइन और कानून के मुताबिक वो मुल्क चल रहा है। वहां इलेक्शन भी हमसे बेहतर होते हैं और हुए, और वहां रूल ऑफ लॉ भी हमसे कई दर्जा बेहतर है। वहां जो जुल्म हो रहा है उसके तो तुम मामे बने हुए हो गजा के, वो तुम्हारी दुकान का ब्रांड नेम है, मजम्मत करो। तो वो वहां क्यों मजम्मत करो जी, क्या जुल्म हो रहा है। आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। इसराइल का जो आइन और कानून है कहता उसके मुताबिक वो सारा कुछ कर रहे हैं, उसके तहत सारा जुल्म कर रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या फिर उसको जुल्म क्यों कहते हो। आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। अगर वो जुल्म हो रहा है तो वैसा ही जुल्म इधर हो रहा है। यहाँ भी इलेक्शन हुए, यहाँ भी असम्बली बने, यहाँ भी कानून साजी हुई, 26वीं आईनी तरह तरमीम हुई और आगे 27वीं भी हो रही है, कानून बन रहे हैं। इसको जुल्म क्यों नहीं मानते, इसको जुल्म क्यों नहीं कहते, इस जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। कितने अफसोस की बात है। वो 70 साल से आपने तस्बीह पकड़ी हुई है, मजम्मत मजम्मत मजम्मत। मैंने अर्ज किया ऐसा काम ही नहीं जिसका कोई नतीजा ना निकले। और अल्लाह रसूल ऐसे काम को काम तस्वर रिकग्नाइज कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि अल्लाह रसूल का कोई ऐसा हुक्म हो कि जिसमें कोई नतीजा ही ना निकले। आपकी मसम्मत से, आपके नारों से लगाएं, एक हाथ तक होता है, करना पड़ती है, करते हैं। अमरीका ने पाकिस्तान को कहा कि दलगाम जो पहलगाम वाक़या हुआ उसकी मजम्मत करो। पाकिस्तान ने मेरा ख्याल ऑलरेडी किया, या करना पड़ेगी इसको, करते हैं। ये सियासत है, दुनिया में रहना होता है, कई मामला होते हैं। तुम जो तुम्हारा मकसूद जात ही ऐन ही ये बना लिया
یہ کرو، نوکر ہیں تمہارے، کوئی ملازم ہے نا عمران خان یا دوسرا تیسرا، تمہارے کہنے پر ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، شرم آنی چاہیے. کچھ اگر سیاست میں چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ چلنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظلم کی بات، اب اندازہ لگا لیں آپ اپنی سوچ کا. آپ ملک کی بربادی اور تباہی کی طرف نہیں سوچ رہے، نہیں کر رہے. آپ وہ مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا، تم نے جہاد کیا، تمہارے البدر کے ہزاروں جوان شہید ہو گئے ادھر، اس کا تم کریڈٹ لیتے ہو، اور ہوئے بھی، پریکٹیکلی ہوئے، ٹھیک ہے، مان لیں. اب یہاں کے کیا حالات ہیں پاکستان کے، یہ جو بچا کچا پاکستان ہے، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. وہ کوئی ایک دم تو سانیہ نہیں ہو گیا تھا قطر میں، کب سے اس کی آبیاری ہو رہی تھی، ایوب خان کے دور سے، اور اس کی بھی آبیاری جاری ہے. اور یہ کس کی قسمت میں آتا ہے، کوئی پتہ نہیں، جو موجودہ ہے رجیم اس کی قسمت میں آتا ہے، یہ پھالیاں کسی اور کے حصے میں آتا ہے، اس طرف جا رہے ہیں. مگر آپ پھر کہیں گے کہ ہم تو اس وقت جہاد کرتے رہے. اب بھی جہاد آپ کا ویسا ہی جہاد ہے، جیسا وہ قطر میں جہاد تھا ویسا ہی اب تمہارا جہاد ہے. اس وقت تمہاری قیادت کو وہ نظر نہیں آتا تھا شرابی یحییٰ، جس کی زیر کمان تم جہاد کر رہے تھے. اب بھی تمہیں نظر نہیں آتا کچھ بھی نہیں. یہ عمران خان نے باپ بنا دیا. کیا ضد ہے یار، کیا ضد ہے. عمران خان معیار ہے یا دین معیار ہے تمہارا؟ تم تو دائی ہو اسلام کے. بات ہو رہی ہے ظلم کی. ظلم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح کا ہو رہا ہے. وہ یہودی کر رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم، ادھر مسلمان پر ظلم کر رہا ہے. اسی طرح کے ہر دیر اپنائے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں یار. ادھر آپ ہندوستان میں دیکھیں، وہ ہندو کشمیریوں کے جن کی ان پر شک ہے، یہ دھماکہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کے گھروں کو بارود سے اڑا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، کیا کیا وہ کر رہے ہیں. وہی کام ادھر ہو رہا ہے. ادھر کوئی دہشت گردی تو نہیں کی نا. یہ تو نہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں، وہ تو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، فریڈم فائٹر ہیں. ہم ادھر کوئی پی ٹی آئی والے یہ کام تو نہیں کر رہے، ایسا تو نہیں ہے. ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، اس کا نظریہ اس کے ساتھ ہے، تو اس کے گھروں کو بھی ویسے تباہ برباد کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو بھی ویسے تباہ برباد کیا جا رہا ہے، توڑے جا رہے ہیں سارا. جماعت آگے طنز بھی کیا جاتا ہے، نکلتے نہیں ہیں. کیا نکلے؟ نہ جھنڈا لے کے نکل سکتے ہیں، وہاں کا نام نہیں کوئی لے سکتا آزادانہ طور پر. مین اسٹریم جو میڈیا ہے اس پر نام بین ہے. سب کو آپ کو پتا ہے ظلم نہیں ہو رہا، تم کو نظر نہیں آ رہا، اور ظلم کے خلاف بولنا نہیں ہے. کیا بات ہے یار تمہاری؟ آئین اور قانون کی بات کرتے ہو، کہاں نہیں آئین و ہر ملک میں آئین و قانون ہے، اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے سارا. مصر میں کیا آئین و قانون نہیں تھا؟ کیا اب آئین و قانون نہیں ہے؟ مرسی کو آئین و قانون کے تحت نہیں مار دیا انہوں نے؟ کیا کہیں گے یار؟ کچھ تو عقل اور بصیرت ہوتی ہے، کچھ تو سوچنا چاہیے. عراق میں کیا قانون آئین و قانون نہیں تھا؟ کیا اب نہیں ہے؟ اب کیا حال ہے اس کا؟ لیبیا میں آئین و قانون نہیں تھا، اب آئین و قانون نہیں ہے. شام میں کیا تھا؟ یہ نہیں تھا. لبنان میں کیا تھا؟ اور افغانستان میں نہیں ہے آئین و قانون؟ پہلے نہیں تھا، اب نہیں ہے، اب بھی ہے. کیا سمجھ؟ سودان میں کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی. بڑی عجیب صورتحال ہے کہ بندے کو اتنی عقل و بصیرت تو ہونی چاہیے. ملک کو بچانا، ملک نہ رہا کیا کریں گے آپ؟ آپ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کی. ساری دنیا میں ہی آپ سے متاثر ہیں. اسلامی تحریکیں جہاں جہاں بھی چل رہی ہیں، مسلمان ہیں، وہ جماعت اسلامی سے متاثر ہیں، یا جو مودودی صاحب کے فکر مودودی سے وہ متاثر ہیں. اتنے بڑی آپ کی جماعت اور اتنا کچھ، یہ حال ہے آپ کا اور آپ کے بندوں کا، آپ کے پیروکاروں کا، آپ کی تربیت کا. جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، میں تو یہی کہوں گا. آپ مجھے کہیں گے کوئی تربیت کا، کوئی الفاظ کا، کوئی یہ بات کا، وہ بات کا، تو آپ کا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ سیدھے مجھے یوتھیا کہتے ہیں. اور یوتھیا کہاں سے نکلا ہے؟ چوتیا سے نکلا ہے. آپ چوتیا کہتے ہیں، اور مجھ سے آپ توقع کریں کہ میں اخلاق کا مظاہرہ کروں، میں آپ کو کچھ نہ کہوں. کیسی بات؟ آپ تو اسلام کے دائی ہیں. عمران خان صاف کا دائی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی. وہ وفاداری اس کی اصلاح سے ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، رول آف لا کی بات کرتا ہے. لیکن آپ تو
دین میں اسلام میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے، آپ تو اس کے دائی ہیں. یہ باتیں آپ سے کہی جاتی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو نہیں کہی جا سکتی. اور آپ میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا. آپ بیان دیکھ لیں، آپ نیٹ کو دیکھ لیں، جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بارے میں کہتی وہی کچھ آپ بیان کرتے. تانے دیتے ہیں آپ کہ آپ باجوہ کو ایک پیج پر کہتے تھے کہ اب ایک پیج اس کو باپ بنایا ہوا تھا، ایک پیج پر کیا کہتا عمران خان اس وقت؟ ایک پیج پر میں کہتا تو کیا کہتا؟ اسے کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایک پیج پر نہیں ہیں؟ اس نے باجوے کے اندر سے دیکھ لیا تھا کہ باجوہ جو سازش جو چال چل رہا تھا، آپ پتہ چل گیا سارا. جو نوسر باز ہوتا ہے، جب وہ نوسر بازی آپ سے کر رہا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے، جب جیب آپ کی کٹ جاتی ہے بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے اوف یہ کیا ہو گیا. وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنا کام کر لیا جو کرنا تھا. وہ ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا، اس نے پہلے لے لی، عمران خان نے بھی دے دی اور نون لیگ میں بھی. عمران خان آخر ایک بندہ ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں اور اس نے خود تسلیم کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ جج ہی نہیں کر سکا کہ نون لیگ والے کیوں لائن میں لا کر اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اندرونی خانہ ملے ہوتے. یہ کوئی ولی اللہ تو نہیں ہے عمران خان کو غیب کی باتیں تو نہیں جانتا تو اس کو پتہ لگ جائے سارا کچھ. لیکن آپ نہیں معاف کرنے کو تیار نہیں، وہ غلطی تسلیم کر رہا ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں. آپ اسلامی ہیں، کیا بات ہے یار؟ کچھ تو خیال کرنا چاہیے. اتنے ظلم میں آپ اس لیے نہیں بول رہے ہیں، عمران خان نہیں بول رہا. عمران خان میں آ رہا ہے، دین اسلام میں آ رہا ہے. ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں. اگر ادھر ظلم نہیں ہو رہا تو پھر اسرائیل میں بھی ظلم نہیں ہو رہا، فلسطینیوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، غزہ پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا. تم کیوں ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ دکانداری چمکا رہے ہو، چندے کٹے کر رہے ہو، لوگوں کے جذبات سے گھیر رہے ہو. نہیں میرے بھائی، ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے. ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے. انصاف کی طرف آؤ، انصاف کی طرف آؤ. اللہ کو کل جواب دینا ہے. ہر ایک بندے نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. عمران خان نے اپنے عمال کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے کا دینا ہے، اور تم لوگوں نے اپنے عمال کا حساب دینا ہے. ضد بنا لی ہے، ایک عجیب ضد ہے. اس نے نہیں ایسا کیا، اس نے باپ بنا لیا، اس نے وہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. بس میرے بھائیوں، یہی تھا میرے زہر میرے دل میں آیا ہوا. میں ذرا لوگوں سے پوچھوں جو بھی دیکھتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں میرے مخاطب ہوتے، میں دوسرے لوگوں کو بھی سب کو کہتا ہوں آپ نشاندہی کر دیں کہ کیا میں غلط کرتا ہوں گا. کوئی میں پرفیکٹ بندہ تو نہیں ہوں، آپ عام آدمی ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں. میری بھی غلطیاں ہوں گی، میں تسلیم کرتا ہوں. ان کو غلط باتیں کرتا ہوں، نکل جاتی ہوں گی. لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں قرآن ٹھیک نہیں پڑتا، میں بات ضمن کر رہا ہوں. کچھ تو خیال کریں. کچھ آپ سیاسی جماعت کے ورکر ہیں، میں تو ورکر نہیں ہوں. میں تو کبھی بھی نہیں کہیں اس کے جلسے میں بھی نہیں گیا. یہاں قریب چشتیاں میں آیا تھا، میں نہیں جا سکا. وہ مجھے افسوس رہا کہ میں چلا جاتا، گرمی تھی بس میں نہیں گیا. ایسا کوئی نہیں میرا ذوق شوق میں فلاں ان سے ملوں، ان کے ساتھ فوٹو بناؤں، کچھ نہیں ہے. ہو جائے تو ٹھیک، نہیں نہ سے. ایسی شخصیت پرستی نہیں ہے جیسی تم لوگوں میں ہے. تم اسلام کے دائی ہو اور شخصیت پرستی کے بھی خلاف ہو، لیکن جتنی شخصیت پرستی تم میں دیکھی ہے میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی. میں نے ذرا سی بات کی حافظ نعیم صاحب کے بارے میں، کوئی غلط نہیں کی. کراچی کی سیٹ یہ اسٹیبلشمنٹ جیلی فارم 47 پر انہیں دے رہی تھی اور انہوں نے نہیں لی، اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ پی ٹی آئی کی ہے. یہ بات کی تو فوراً ایک صاحب ہیں وہ قاعدے قانون کے مطابق بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے پرہیز کرنا. بات تو اتنی ہی ہوئی، آپ خود جج کر لیں. میں نے تو کوئی ان کو برا نہیں کہا، میں تو بلکہ ان کی خوبی کا. اب جماعت کو کوئی الیکشن کرتے ہیں، ان کی مذمت بھی دھاندلی ہوئی، کوئی دہرایا انہوں نے، وہ اس کے لیے اسٹرگل کی. ساری بنیاد ہی ادھر سے خراب ہوئی ہے. وہاں سے قانون بنا نا، الیکشن ہوئے، قانون بنا، اسمبلیاں بنی، قانون بنے اور عدالتوں میں آئے اور اسی کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور نظام چل رہا ہے. کہاں سے بگاڑ شروع ہوا؟ اس الیکشن سے. ٹھیک ہے، کیا کر رہی ہے جماعت؟ کبھی بات کی ہو یا ایک دفعہ کر دی ہو کسی نے؟ ایسے بیانات مل جاتے ہیں سیاست میں، کر دیے ہوں گے.
हैं, लेकिन असल जो जहाद करने वाली बात है कि भाई वो चीज सारी की सारी गलत है और आगे सब कुछ गलत हो रहा है। और इस्लामाबाद की 3 सीटें, ये मैं कहता हूँ कि आप जमात ने गवाही छुपाई, पीछे पड़ गए लठ लेकर मेरे। कहाँ छुपाई? आप गवाही के लिए आए गए, पता ही नहीं किसी चीज का मामला क्या है। ट्रिब्यूनल थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उनमें इन्होंने फॉर्म 45 जमा करवाने थे। तमाम उम्मीदवारों को अदालत ने कहा इस हलके के तीनों के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने फॉर्म 45 जमा करवाएं ताकि उनका मुवाजना कर लें। जमात इस्लामी ने नहीं करवाए। अलानिया उन्होंने कहा कि हम ये पीटीआई जीती है, इधर से हमारे 45 फॉर्म के तहत भी पीटीआई जीती है, लेकिन अदालत में जमा नहीं करवाए। वो नहीं करवाए, करवा भी देते तो उससे अब क्या होना था? नहीं, लेकिन तुमने जुल्म के खिलाफ तो बात करना ही नहीं है। ये जुल्म नहीं है। वो जस्टिस जहांगीरी वो उसकी समाअत कर रहा था, उसकी डिग्री को जाली करार दे दिया। तुम बोले एक शौकत सदीकी की बात हुई, वो जब उस पर बात होती है, और इमरान खान का दौर था। यार क्या करें आप लोगों का? वो इमरान खान ने अगर गलत किया तुम भी गलत करोगे, इमरान खान जहन्नम में जाएगा तुम भी साथ जहन्नम में चले जाओगे। तो अब 6 जज हैं, उन्होंने खत लिखे हैं। वो शौकत सिद्दीकी ने एक लिखा, एक बात तकरीर की थी। अब 6 जज हैं, तुमने कोई बात की कभी? कभी बोले? हाँ जी। मलून फायद ईसा ने उसका किरदार और उसने जो शौकत सिद्दीकी को बहाल कर दिए, तुम भी खुश हो गए और वो भी खुश हो गया। उसके बाद उसने भी कोई बात नहीं की। क्या करे? बहुत लंबी कहानी है, बस मुख्तसर बात करनी। क्या आपको जुल्म नजर आता है या नहीं आता? पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है नहीं? बोलना है इस पर या नहीं बोलना? बोलकर ईमान के दूसरे दर्जे में दाखिल होना है या नहीं? दूसरा दर्जा होगा सिर्फ बोलने का, वरना तकाजा ये करता है कि इसके खिलाफ जिद्दोजहद की जाए। अमली तो बहुत बनते हैं, आप कहते हैं हम अमली लोग हैं, आपसे बैठकर बातें करते हैं। चले आपका अमल क्या है, दिखाएं हैं जरा इस जुल्म के खिलाफ, जो सब खराबियों की जड़ है, जहाँ से खराबियां शुरू हुई, यहाँ से मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। बस यही बात करना थी। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।